محمد و آل محمد و زیر تعمیر تحصیل علی پور ضلع مظفرگڑھ میں اے علماء دی تصدیق مال امام دا اجازہ ہے جتنا پھر سک دو میرے مرشد امام رضا علیہ السلام دے گھر واسطے مدد چا کرو جتنا پھر سک دو بسم اللہ کیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت ایک مرتبہ دوبارہ صلوات سارے حضرات پڑھ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں خالق قبول اور منظور فرمائے مومنین کرام آ جاندے چونکہ مجلس آزاد مقاصد چوں ایک مقصد دعا بھی ہے کہ مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام وچ دعا کیتی جائے تے خالق کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام دے صدقے چوں قبول کر دے تو دعا ہے کہ ایک مومن گلاب دیوی ہسپتال سے بیمار ہے انہاں دعا کروائیے اللہ وحدہ لا شریک بحق محمد و اہل بیت محمد انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مجیدہ قرآن دے متعلق گفتگو فرمائی قرآن دے متعلق خالق نے کچھ بحث فرمایا ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا اللہ فرما رہے ہیں پھر دوبارہ توجہ فرماؤ خالق فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا یار ادھر دیکھو یار وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لیذکروا خالق فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی اس قرآن میں ہم نے طرح طرح کی وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے طرح طرح کے بیان مختلف قسم کے بیان طرح طرح کی مثالیں اس قرآن میں ہم نے دی کیوں دی ہیں توجہ رکھنا خالق فرماتا ہے لیذکروا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں طرح طرح کے بیان دیے ہیں مختلف قسم کی باتیں کی ہیں کیوں کی ہیں لیذکروا تاکہ بندے نصیحت پکڑیں میرے محترم سامعین ایک قرآن پاک خالق نے تو نصیحت واسطے نازل فرمائے کہ نصیحت بندے پڑھ لیں نصیحت نو بندے قبول کر رہے ہیں قرآن ایک نصیحت ہے انہوں تراویاں چ پڑھیا جاندہ ہے مجلساں چ سمجھایا جاندہ ہے اس قرآن نو ختمہ چ پڑھیا جاندہ ہے مجلساں چ سمجھایا جاندہ ہے میرے عزیزو یہ وہ نصیحت ہے جڑی پیغمبر اکرم دی زبان تو نکلی اے قرآن وہ نصیحت ہے جڑی نبی جان لگیاں آوارہ نہیں چھڑ گئے حیدر تے ہاتھ چ دے گئے قرآن وہ نصیحت ہے قرآن وہ نصیحت ہے جدے واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب نو قیام فرمائے قرآن و نصیحت ہے جس نصیحت نو کرن دی وجہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نو زہر دیتی گئی قرآن و نصیحت ہے جنہوں ہر ساڈا امام اس نصیحت نو پھیلاندہ رہا اس نصیحت نو سمجھاندہ رہا اس نصیحت نو لوگاں تک پہنچان والے ساڈے آئمہ نے
یہ حفاظت بھی کرتے رہے، اس نصیحت نو پہنچاتے بھی رہے۔ آخری امام بھی یہی نصیحت لے کے آؤ گے۔ میرے محترم سامعین، یہ نصیحت کی نو آندی؟ پہلی گل تو یہ کہ نصیحت ہمیشہ وڈا چھوٹے نو کرتا ہے۔ لاہور بچ بھی یہی رواج ہے، وڈے چھوٹے نو نصیحت کرتے ہیں، چھوٹا وڈے نو نصیحت نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پوترا کسی دادے نو آکھے دادا جی میں تو انہوں نصیحت پہ کر، دادا پوتے نو آندہ پتر میں تینوں نصیحت پہ کر۔ ناصح ہمیرا وڈا ہونا چاہیے، ناصح وڈا ہونا چاہیے۔ جڑا ناصح ہوندہ نا جی نصیحت کرنے والا، وہ اگر بندہ من گیا ہوئے کہ نصیحت پہ کر دیا تو میرے تو وڈا ہے، پھر ناصح نال بحث نہیں کری دی۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ ناصح نال بحث نہیں کری دی، صرف وہ دی نصیحت نو سن کے وہ تے عمل کری۔ ٹیچر بچے نو، طالب علم نو نصیحت کرتا ہے، پیر اپنے مرید نو نصیحت کرتا ہے، وڈا چھوٹے نو نصیحت کرتا ہے، صاحب علم جاہل نو نصیحت کرتا ہے، صاحب علم جاہل نو نصیحت کرتا ہے، جاہل عالم نو نصیحت نہیں کرتا۔ میرے محترم سامعین، اے ہے نصیحت۔ اس نصیحت نو لوگاں تک پہنچان واسطے رسول خدا دنیا تے تشریف لے آئے۔ 40 سال تک حضور نے اس نصیحت دا کسے نال ذکر ہی نہیں کیتا۔ 40 سال تک حضور نے اس نصیحت دا کسے نال ذکر نہیں کیتا، بالکل تشریف لے آئے نے۔ 40 سال تک حضور نے کیتا کی، چچا نال سفر کیتے نے، دکانداری کیتی ہے، تجارت کیتی ہے، ہمسایاں نال سلوک کیتا ہے، مہمان نوازی کیتی ہے، شریف آدمی دی بدماشاں کو جان چھڑائی ہے۔ حضور نے بالکل زندگی گزاری ہے 40 سال بالکل عام فرد دی طرح، معاشرتی ایک انسان دی طرح۔ وہ جڑا 40 سال گزر گئے نا، ادو اللہ نے اس نصیحت نو نازل کیتا۔ فرمایا میرا حبیب ہوں یہ نصیحت میں بھیج رہے ہیں، یہ ہوں بندیاں نو سنا دے۔ یہ جدا امتی نبی ماں دی گود چ نصیحت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں دی گود چ بولے نے، نبی نے 40 سال کیوں انتظار فرمایا؟ یہ میرے نبی دا طریقہ جی، ہر نبی تو ہٹ کے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء بچپن چھوٹی عمر چی کچھ نہ کچھ ایسے معجزے بکھاندے رہے۔ حضور نے 40 سال تک کسی نو دسیا ہی نہیں میں نبی ہاں، کسی نو دسیا ہی نہیں میں رسول ہاں، کسی نو دسیا ہی نہیں میں صاحب معراج ہاں، کسی نو دسیا ہی نہیں میں نبیاں دا امام ہاں۔ حضور نے 40 سال وچ جڑی شے منوائی ہے نا بندیاں کو، وہ بندے من گئے کہ صادق بھی ہے اور امین بھی۔ مہربانی جناب، سرکار نے منوایا ہے کہ میں صادق بھی ہاں، میں امین بھی ہوں۔ لو جناب علی، صداقت بھی حضور نے منوا لی، امانت داری بھی حضور نے منوا لی۔ ابو جہل جو من گیا کہ تو صادق ہے، ابو جہل نو حضور نے پوچھا، میں آکھا پہاڑ پیچھے فوج ہے، ہو سکا میں مان گیا گا، نبی آکھا ویکھی نہیں، ہو سکا نام ہی ویکھی ہوئے، تو صادق ہے۔ ایک بندے نو نبی آکھا تو حرام زادہ ہے، اس نبی نو کچھ نہیں آکھا، حالانکہ لڑنا والی گل ہے نا۔ اس جا کے اماں نو پوچھے، اماں میرا ابا کون ہے؟ ہو سکے وہی جڑا میں دسے ہے، ہو سکے پھر اے نہیں ہو۔ صحیح دس صحیح، ہو سکے میں ماں میں اتری جھوٹ بھی بولنی۔ اج میں بیبیاں سچیاں ہونے واسطے یہی آندیاں نے، ہائے ہائے میں اتری جھوٹ بھی بولنی، میں ہی پھر اتری جھوٹھی ہوئی نا، چلو پھر میں ہی اتری جھوٹھی ہوئی نا، ایویں باہر پا جانا تو ہونی بھی جھوٹھی۔ جی قبلہ ہونی بھی جھوٹھی ہے، تے کو باہر پا جانا، چلو ٹھیک ہے میں ہی جھوٹھی۔ تے بندے مسکین ترلے کر لگ پہ، نہیں نہیں گل سن بھی جھوٹھی ہے، میں اتری جھوٹھی۔ اس بھی اس نہیں آکھیا، اس آکھیا میں جڑا تینوں پیو تیرا دسیا نا مغیرہ وہی تیرا پیو ہے، تے میں اتری جھوٹھی ہو گئی ہاں۔ اس آکھیا اماں تیرے ورگیاں ساریاں یا اتریاں بھی نے،
پتریاں بھی نے تے جھوٹیاں بھی نے. ہو سکے تینوں یقین کیویں میں جویں تو پہ گل کرنا, ہو سکے جن نے مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے. اما او صادق, اما او امین. میرے عزیزو بہت شکریہ قبلہ. لو جی آ گیا. لو جی علی عمران صاحب تشریف لے آئے. مولا تانوں جزائے خیر دے. کنوں آندے مینوں آندے ہو؟ میں مینوں پہ آندے شرم نہیں آندی. کسی اور پڑھنی ہے ربائی تو پڑھ لو, میں جو پہ نہ پڑھ لو. سنو سنو سنو. اور کسے پڑھنی ہے تو پڑھ. بچکار میں ہوں نہیں جے پڑھن دے, ہوں میں بچکار نہیں جے پڑھن دینی. پڑھ لو جی نے پڑھ. پھر نہیں میں پڑھن دینی. نسنے سن اور پڑھو ایک اور. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, پڑھ لو. پڑھ لو پڑھ لو. چلو مہربانی. یہ جی ربائی ہوندی ہے نا, یہ الٹی وانگو آؤندی, جنوں آئی ہوئے وہ رکدی نہیں. کر لو جس کٹنی ہے کر لو. میرے عزیز دوستو, حضور نے 40 سالہ چ منوایا میں صادق ہاں تے میں امین ہاں. یہ وہ مولوی کدی کٹھے ہو جان آج اتنے کتے کی نہ علاقے دا, چونکہ امر سدو وہ جڑے آندے نے نبی 40 سالہ بعد نبی بنے نے تے نبی نو جبریل آ کے دسیا کہ تہانوں نبوت ملنے والی ہے. تے جبریل آ کے آکھیا کہ تو دبا کے تے نبی نو بخار ہو گیا. تو انہاں حضرت خدیجہ نو آکھیا کوئی چادر دہیں میں نو تے نا سردی جی پہ لگتی ہے, تو پتہ نہیں نبوت بھی ملتی ہے. یہ 40 سال تک تے نبی نو جے پتہ نہیں سی کہ میں نبی ہاں, تے جے رسول نو پتہ نہیں سی تے میں رسول ہاں. یہ دا مطلب ہے صادق پھر ابو طالب دی تربیت نہیں بنا دیتا ہے. جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. 40 سال تک جے حضور دے علم چی نہیں کہ میں نبی ہاں, تیتا مطلب تربیت ہی ایسی کر چھڑی سی کہ جنہوں ابو طالب پالے انہوں صادق بھی ہونا چاہیے ہے تے انہوں امین بھی ہونا چاہیے ہے. تیتا مطلب نبی نے صداقت تے امانت داری پہلے منوائی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم چ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اے لوگو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں. امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں. امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں. اسی سیانے بندے ہیں, تسی سیانے بندے نہیں, سیانے بندے ہو, اسی سارے سیانے بندے ہیں.
کو ماڑے موٹے سیانے کے چنگے بھلے سیانے چنگے بھلے سیانے اسی ایڈے سیانے ہاں اسی امانت اہل کر چھڑنے ہاں تے 4.5 سال بعد پتہ لگتا ہے اے نا اہل ہے بھلے سیانے ہوں اللہ فرمایا سی امانتیں ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں اسی امانت سپرد کر چھڑنے ہیں تے کو 4.5 سال بعد پتہ لگتا ہے پہ جنہوں اساں اہل سمجھے سی نا او نا اہل ہے وہ پھر بندے کٹھے کر کے آندہ لوگوں میں نا اہل ہوں وہ آندھے نہیں تسی اہل وہ آندھے پھر وہ آندھے جے تو نا اہل ہے وہ آندھے جے تو نا اہل ہے کمال گالو نہ کیتی ہے ایڈا میں راضی ہے نا انہوں تے انہوں بندے کٹھے کر کے نا تو انہوں کہا میں نا اہل ہوں انہوں کہا جی نہیں تسی اہل ہو انہوں کہا پھر وہ آندھے جے اسلام آباد آڑے بھئی تو نا اہل ہے ہون سواد ہونا ہے وہ جڑے آندھے نا تو اہل ہے وہ آندھے ایویں کر دینا وہ آندھے ایویں کر دینے انہوں کہا ہون دسو ووٹ میں نو کنے دیتے سن وہ آندھے ایسا وہ آندھے ہون دسو بستی میری ہے کہ تو ہڈی ہوئے تو سا غور نہیں فرمایا اور بستی تو ہڈی ہے ایدہ مطلب ہے اسلام آباد تو انہوں دی بستی ہو گئی ہون پنڈ جا کے لوگاں دی پہ کر دیں وہ تو انہوں دی ہو گئی وہ جنہ ووٹ دیتے نے وہ بھی بے عزت وہ آندے نے تو ہڈی بستی ہے ووٹ کو عزت دو ہو سکا ووٹ کو عزت تو ہڈے ووٹ نے تو ہڈی بستی ہوئی جی جنہ ووٹ دیتے سن تو وہ کئی باری آندے نے تیری ہوئی ہے یہ دا مطلب ہے جنہ ووٹ دیتے وہ بھی بیچارے بے عزت تے جنہ لے سن وہ بھی بے عزت ہون پتہ لگ گئی یزید تے آپ یزید سی نا جنہ دیتے سن نا ووٹ وہ بھی سارے یزید آپ تے بے عزت ہے ہی سی جنہ ووٹ دیتے سن وہ بھی سارے یزید میرے عزیزو امانت دے سپرد کرو جڑا امانت دے اہل ہے 10 لاکھ بندہ کٹھا ہو کے آندہ تسی اہل ہو تسی اہل ہو تسی اہل ہو تے اسلام آبادوں ایک بندہ پہ آندہ تو نا اہل ہے 10 کروڑ بندہ بھی رڑ کے انہوں اہل کہہ کے نعرے لا سکتا اہل نہیں کر سکتا ہوئے تو سا غور نہیں فرمایا یارہ 10 کروڑ بندہ کٹھا ہو کے نعرے لا سکتا ہے دستخط بھی کر سکتا ہے 10 لاکھ بندہ نہیں 10 کروڑ بندہ دستخط کر دے کہ میں آنا تو اہل ہے میں آنا تو اہل ہے میں آنا تو اہل ہے یہ بھی قلم چل دے نے نا پہ قلم چل دے نے پہ کاغذ پر دے نے پہ لکھ دے دے اندنے سٹام تو اہل ہے 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 کسی دے قلم چاثر ہے نہیں وہ کلے نے دستخط کیتے نے ثاقب نثار نے کلے دے دستخط چلے نے کلے دے دستخط چلے نے کلے نے لکھیا تو نا اہل ہے تے بس او نا اہل ہے انہیں کرنا تے نہ ہونا ہے او نہ کرے گا تے جی انہ کوئی نہ ہونا ہون سمجھ آئی یا ایک عادل ہوئے او دے سامنے اکثریت ساری فاؤل ہوندی عادل ایک بھی ہوئے اکثریت جنہیں بھی ہوئے او دے سامنے فاؤل ہوندی ہے یہ مطلب ہے ایک عادل کے سامنے اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی قرآن کی قسم اسی کو شیعت کہتے ہیں تو ساگور نہیں فرمایا عادل ایک بھی ہوئے تے اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ فرماندہ ہے امانتہ اہل دے سپرد کرو اللہ پاک نے اپنی امانتہ کدے سپرد کیتی ہیں نبی دے تے عرب دیاں بندیاں اپنی امانتہ کدے سپرد کیتی ہیں اسے نبی دے حد مک گئی ہے تیری صداقت تے امانت داری تو اے صادق تے امین والی لفظ مشرف صاحب شرارت کر کے آپ بار بہ رہے ہیں یہ انہوں نے آکھیا سی کہ جڑا اسمبلی چاہے انہوں صادق ہونا چاہیے تے امین ہونا چاہیے وہ کاف لیگ والے بھی تنگ نے
نون لیگ والے بھی تنگ نے, عمران خان صاحب بھی تنگ نے. وہ عمران خان سارے تنگ جے. وہ آدھے ساڈے پہ گل کی مصیبت پا گئے ہیں, بڑا صادق تے اسی اپنے آپ کا تو قبلہ پتہ ہی ہوتا ہے نا. امین تے وہ بھی اسی, وہ سانو صادق تے امین. میں سارے کی گل پہ کرتا جے, میں کلے کلے کو پوچھ لیا جے, نون لیگ دیا بندے کو بھی پوچھے, میں پی ٹی آئی کو بھی پوچھے, انہیں آ کے سارے تنگ ہاں. چلو صادق تے نہ آکھو سانو, آخر اتوں گرانڈا شرانڈا آدیاں نے, بندہ گلیاں نالیاں بنواتا ہے, کوئی تھوڑا بہتا وعدہ گھاٹا تو ہو ہی جاتا ہے. یہ مطلب تھوڑا بہتا بھی وعدہ گھاٹا ہو جائے, تھوڑا بہتا بھی وعدہ گھاٹا ہوئے تے بندہ صادق نہیں ہوتا. بندہ صادق نہیں ہوتا. بندہ صادق تھوڑا بہتا وعدہ گھاٹا ہوئے تے بندہ صادق نہیں ہو سکتا. کلا بہ کے سوچی وعدہ گھاٹا تے چھوٹا موٹا ہو گیا ہوئے تے بندہ صادق نہیں ہو سکتا. جتے تے بطول ناراض ہو جاؤ صدیق کیسے ہو. یہ مطلب ہے اس ویلے بندے صادق لبدے پھرتے اور امین لبدے پھرتے ہیں. تو لبدے کتوں نے؟ اسلام آبادوں. کتوں؟ اسلام آبادوں. اسلام آبادوں پہ لبدے جو صادق. جڑا میرے اندر سواد ہے تو میں سنانا. کٹھے بیٹھے سن ایک میٹنگ سارے, کسی میٹنگ ایسی میں کہلا بھی مینوں پہ سواد آؤں جی. صادق ہو انہیں کہا نہیں, امین ہو انہیں کہا نہیں. میں پھنس گیا ہو, انہیں کہا پھنس گئے. میں کہ ہوں پتہ لگا جی وڈیاں وڈیاں دے لقب استعمال کریے تو کی نقصان ہوتا ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے, وڈیاں وڈیاں دے لقب استعمال کریے تو تانوں پتہ پھر کی نقصان ہوتا ہے. میں کہ ہوں صادق تے بھی پھسے ہو تے امین تے بھی پھسے ہو. میرے خیال بندہ کام ہونا ہی کرے جننے یار جننے جوگا ہوئے. بندہ جو نہیں تے آکھے میں نہیں, میں ایسے ایسے پھسے ویکھے نے جڑے وڈے کسے دا لقب استعمال کر کے لت تے لت رکھ کے بہ گئے نے. آؤ بھائی میں ہی جے, بھائی میں ہی جے. جدوں پھسے نے وڈے نو آکھیا نے آؤ جی رلو جی. جدوں نہ رل کے جان چھڑائیے تو پھر انہوں نے آکھیا نے شاہ جی تسی نہ ہوندے تو میں ہلاک ہی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں بالکل قریب ہوں جی. نبی صادق بھی نے, میرا نبی بولو جی امین بھی ہے. یہ اللہ دی توحید کدے کو امانت ہے؟ پیغمبر کو. یہ نبی دسیا نا اللہ ایک کے, یار نبی دسیا نا اللہ ایک کے. سنٹر چی نبی کدی ساڈا کلمہ کسے دھیان نہ سنیا ہوئے, کتھے دھیان نہ سنتے ہیں. میری مخالفت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اذان سنی جی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان امیر المومنین علی الولی اللہ. تو انہوں پتہ ہے اللہ آئے اے پیچھے ولایت علی ہے, درمیان چے میرا نبی ہے. اساں پہلے توحید دا اعلان کیتا ہے, پھر رسالت دا اعلان کیتا ہے, خدا دی قسم پھر ولایت دا اعلان کیتا ہے. اس ترتیب تو صدقے ہیں. شیعہ قوم سلام ہے تو انہوں جنہ ترتیب تے کمال کیتا. پہلے توحید, درمیان چے رسالت دا اعلان کر کے تے پھر علی دی ولایت, تاکہ ساری کائنات نو پتہ لگے اسا جنوں اللہ منے وہ بھی اسے صادق دے کہنتے منے ہے. صدقہ جانا مولا تانوں جزائے خیر دے. کیا مولا تانوں جزائے خیر دے. اسا جنوں اللہ منے انہوں بھی اس صادق دے کہنتے منے تے جنوں اللہ دا ولی منے وہ بھی صادق دے کہنتے منی ہے. یہ مطلب ہے توحید منی ہے تے نبی دے کہنتے, تے ولایت منی ہے تے نبی دے کہنتے. درمیان چ صادق تے امین کھڑائی. مہربانی کر جے تے صادق نو سچا من گئے تے امین نو امانت دار من گئے تے تینو ایسے صادق دی قسمی اینو ای دے نال نہ رلا, اینو اے دے نال نہ رلا. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت مہربانی قبلہ. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. جڑی توحید ہے وہ توحید ہے, جڑی ولایت ہے وہ یارو ولایت ہے. وہ تے بڑا ادھا سادہ صاف دین ہے, بلا بڑا آپ ہی گنجنا چنا پہ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین
یہ کنے آکھیا صادق نے؟ اور یار کدے منہ چوں نکلیا الحمدللہ رب العالمین؟ اس صادق مخبر صادق نے دسیا ہے الحمدللہ رب تو جو ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ جدو اسی آنے الحمدللہ رب العالمین تو مہربانی کر کے ذرا دسیا جی یہ ذہن وچ اوہی رب آندا ہے نا جڑا علی دا رب ہے؟ ہاں بولو بولو. جڑا زہرا دا رب ہے، جڑا مصطفیٰ دا بھی رب ہے، جڑا مرتضیٰ دا بھی رب ہے، تے جڑا آخر و زمان دا بھی رب ہے. اے تہاڈی خیر ہوئے، کوئی بندہ ساڈے عقیدے تے شک نہ کرے. مہربانی کرو، اسی مجلس شبیر وچ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، نہ کوئی لالچ کسے نو، نہ کسے دی سیاست، نہ کوئی شرارت. مجلس شبیر چ بیٹھ کے بندے سچی گل کر گئے نے. مولا تانوں جزائے خیر دے. ساڈے ذہن چ وہی آوندا ہے جنوں نبی بھی سجدہ کردے ہیں، جنوں علی بھی سجدہ کردے ہیں، جنوں زہرا بھی سجدہ کردے ہیں. ایک بندہ آندا ہے وہ رب اکبر ہے. میں کہا اکبر ہے کڈا کو؟ میں حساب ہی نہیں لگا. کوئی ایڈا وڈا ہے جتے وڈیائی دا حساب ہی نہیں لگا. اسی کوئی دلیل دے سکنا؟ میں کہا نہیں جی وہ وڈے مولوی دے سکتے ہیں، میں تو انہیں جوگا نہیں. کوئی وڈا مولوی آوے گا وہ کو پوچھ لیں، میں تو انہیں جوگا نہیں ہوں. کسے درس چ لگا جا، کسے پرنسپل کو جا کے پوچھ، میں تو انہیں جوگا نہیں ہوں. تو انہیں جوگا نہیں، تو انہوں اکبر کیوں من گیا؟ میں تھلے منہ کر، جنہوں زہرا چک جائے انہوں اکبر ہی ہونا چاہیے. مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ کہ بلا وہ ہے ہی اکبر، ہے ہی اکبر. اے رب ہے جی جنہوں آنے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اے ساڈا رب جی. قبر جانا ہے کہ کوئی نہیں؟ میں ہی جانا، تو ہاں تو نہیں جانا، سارے جانے. وہ تو سوال ہونے نے. اس صادق نے معروضی سوال دس دیتے ہیں 5. کہڑے بندے لاہور چ پڑھے لکھے بیٹھے؟ معروضی سوال قبر چ ہونے نے تے امال دے سوال حشر چ ہونے. یہ نماز پوچھی جانی ہے حشر چ، روزہ پوچھا جانا ہے حشر چ، حج پوچھا جانا ہے حشر چ، زکوٰۃ خمس پوچھا جانا ہے حشر چ، جہاد پوچھا جانا ہے حشر چ. قبر چ نہ معروضی سوال ہونے نے، انٹرویو ہونا جی قبر چ. اور جڑا انٹرویو چ پاس ہو جائے نا انہوں آدھے نے کاغذات لے کے آ. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. جڑا انٹرویو چ پاس ہو جائے انہوں آدھے نے ان سارے کاغذات اصل سنداں لے کے آ. لاہور چ رہندے ہو، اصل سنداں لے کے آ. نقلہ 6 نال کرا کے لے آئی. اپنا شناختی کارڈ، ابے دا شناختی کارڈ، بے فارم، ہر شے لے کے آ. کیونکہ انٹرویو ہو گیا، بندہ گھر آਉਂدا. کٹھے کرو بھائی کاغذات وہ کو پوچھے جاندے نے جڑا انٹرویو چ پاس ہو جائے. قرآن دا نا ہی میرا ہاتھ قرآن تے ہی نمازاں وہ دیاں پوچھیاں جانیاں نے جڑا عقیدے چ پاس ہو گیا. مولا تانوں جزا دے. عقیدے دا امتحان ہے قبر چ. قبر پہلے ہے کہ حشر پہلے؟ قبر پہلے، حشر بعد. نماز ضرور پوچھی جائے گی. حشر چ سب تو پہلے نماز پوچھی جائے گی. حضرات سب تو پہلے نماز پوچھی جائے گی. 6-7 بندے پہ آندے نے بے شک، اور دجے بیٹھے ہو تسی ٹر بھی جاؤ نا تاں بھی پوچھی جائے گی. بندے نعرہ مارن تاں بھی پوچھی جائے گی. بندے چپ کر کے بہ رہے ہیں. تو انہوں پتہ ہے اللہ گل چھڑدا نہیں. صدقہ جاواں میں گل نماز دی کر رہا. انہاں تکبیر دی بجائے نعرہ حیدری لا کے دسیا جے نماز حیدریاں نہیں پڑھنی تو کنے پڑھنی. مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ جی. عقیدے دا امتحان کتنے ہونا جی؟ اور یار قبر چ اتنے سوال نے، تھوڑے جہے سوال نے. وہ ایک گیس لوا دیتا ہے پیغمبر نے. سارا ٹیسٹ پیپر یاد کرنا پیا تو پتہ لگے، سارا کورس یاد کرنا پیا تو پتہ لگے. نبی نے سیدھے سوال دس دیتے، گیس لوا دیتے. اے ہونے نہیں. ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. میں ٹیچر رہا، جڑے کمزور منڈے ہوندے سن نا انہوں نے اسی آندھا ساری کتاب یاد نہ کر، تین میں 20 سوال دسنا یاد کر لے، وچوں 5 آنے نہیں. انشاءاللہ وہ پھر بھی فیل ہو گیا سا. ایسے کمزور بھی میں دیکھے نے. کیسے؟ اے
ایسے ایسے کمزور تے گیس لاندا ہوئے جس پیپر آپ بنایا ہوئے گیس لاندا ہوئے جڑے پیپر آپ بنایا ہوئے آل محمد گیس تینوں لوایا ہی تائیں انہاں پیپر ہی آپ بنایا صدقہ جاوا اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے کیا بات ہے جڑے ہم بچیاں نو وہم ہے نا مہربانی کرو تو پڑھنا بچیا پڑھنا تو پڑھنا میں آکھیا سی میں نہیں پڑھن دینی بچہ کن میں پڑھنا ہے 9th بیولوجی تو انہوں پتہ ہے بالا نو ڈکیا ہوئے نا پہ نانا نہیں تالاب وچ پانی کھلوتا ہے تو نانا نہیں کئی ڈکیا ہوئے تاں چھال مار جان پتہ بھی نہیں لگتا کہ آؤ پیا میں آکھیا سی میں ربائی نہیں پڑھن دی بچکاروں چھال مار کوئی گل بچہ آندا میں نامی چ پڑھنا یہ آکھے میرے پیپر رانا مشہود آ کے لوے رانا مشہود میرے نامی دے پیپر لوے بندے آکھنا منڈے نو کدھروں دم کرا اینو کھورے کی ہو گیا یہ آندہ ہے یا شباز شریف بھی پیپر لوے تو یا رانا مشہود میرے پیپر لوے یہ بھورے نو کی ہو گیا یہ کیوں ہے دا دماغ خراب سمجھ دیں اس واسطے کہ پتر انج نہیں کری دا جڑے پڑھان دے نے نا وہی پیپر لین دے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے گئے جیڑے جیڑے بندے نو وہم لگ گیا ہے میں اللہ نو نمازاں بکھانیاں نے اللہ نو روزے بکھانے نے میں اللہ دی پاک دربار چ پیش ہونا ہے بندیاں دا تصور ہے پہ اللہ پاک ادھر بیٹھے ہونے نے کرسی تے لین لگی ہونی ہے ہاتھ چ لے کے اپنی اپنی نمازاں اپنی اپنی تراویاں سر تے چک کے تے بندیاں کھلوتے ہونا ہے تے واری واری یہ تیرا تصور کسے غلط دیتا ہے پہلا تصور دین دا ٹھیک کر تین میں دسنا اگر ادھر اللہ بیٹھا ہوئے مثلا بیٹھے ہوں اللہ پاک تو ادھر لائن لگی ہوئے پورے حشر چے یہ مطلب پھر اللہ ادھر بیٹھا ہے تو لائن ادھر ہے اللہ ادھر ہے تو پوری دنیا ادھر ہے میرے 6ویں امام فرماتے ہیں جڑا ادھر ہوئے تو ادھر نہ ہوئے وہ اللہ ہے ہی مولا تو انہوں جزا دے میں چھپنے لگا جی کرسیاں لگیاں ہون گیاں جی کرسیاں لگیاں ہون گیاں اتنے بیٹھے بھی ہون گے حساب کتاب لین والے اوے کرسی ہوے گی پر ادھر اللہ نہیں ہوے گا او یارا کرسیاں لگیاں ہون گیاں بیٹھے ہی ہون گے جڑا آکھے میرا شباز شریف امتحان لوے رانا مشہود امتحان لوے وزیر تعلیم ہے بندے آکھن گے بچہ کی کرنا ہے تینوں پڑھایا سی آ کے رانے مشہود نے جی نہیں پڑھایا کہ نہیں ماسٹر تو پھر پیپر کنے بنانے نہیں او نہیں ماسٹر تو پھر کویسچن پیپر کنا او نہیں آنسر شیٹ کنا او نہیں جنہ پڑھائے ہے او نہیں پیپر دینے نہیں او نہیں پیپر لینے نہیں او نہیں لال پینسل لے کے بہ جانے نہیں کٹ نمبر لان اونا دی مرضی ود نمبر لان اونا دی مرضی پھر رزلٹ بھی اونا بنانا ہی پاس کر دینا اونا دی مرضی فیل کر دینا اونا دی مرضی اور پڑھنا رہے ہو بچے ہو تو اڈا امتحان ہونا لینا جائے جنہ تو انہوں پڑھائے ہے تو اڈا امتحان ہونا لینا جائے جنہ تو انہوں پڑھائے ہے پھر رزلٹ بھی ہونا بنانا جائے جنہ تو انہوں پڑھائے ہے اتنے تے صرف اطلاع جانی ہے اینے پاس ہو گیا جائے اینے فیل ہو گیا جائے اللہ تینوں چیک تاں کرے جائے اللہ تینوں آگے پڑھایا ہوئے تینوں پڑھایا بھی محمد تے او دی آل ہے تینوں چیک بھی کرنگے محمد تے او دی آل کرسیاں 14 دیا ہونگیاں پاس بھی یہ کرنگے فیل بھی یہ کرنگے اکبر نو اطلاع جائے گی اینے جہنم ہی ٹر گئے نہیں اینے جنت ہی ٹر مہربانی جناب شکریہ آخری گل کر رہے ہیں مولا تو انہوں جزا دے شکریہ جی مہربانی وہ سوال یاد جے 5 من ربوں کا جواب بھی یاد جی چلو پہلے سوال کریں من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ماں کتابوں کا ماں قبلتوں کا پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے پھر تیرا نبی کون ہے پھر تیرا امام کون ہے
پھر تیری کتاب کیڑی ہے، پھر تیرا قبلہ کیڑا ہے. ہن مہربانی کرنی جی دھیان رکھ لیا جی، رکھ لیا جی. ہن دسو جی یہ نبوت ایتھے بھی درمیان چ جنہوں پیپر دی ترتیب ہی یاد نہیں، آؤ کدھر فیل ہی ہوئے گا، پاس کتنے ہونا سو. اے کون ہے؟ من ربوں کا. پہلا سوال کدھر ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال کنے دسے نے؟ ایس نبی نے. جواب کنے دسے نے؟ ایس نبی نے. یہ پھر نبی دے متعلق سوال ہونا تیرا نبی کیڑا ہے. پھر وہ بندہ آکھے گا کہ میرا وہی نبی ہے جن نے میں نے دسے اللہ ایک ہے. پھر سوال ہوئے گا من اماموں کا، تیرا امام کیڑا ہے. ہن جڑے شیعہ بیٹھے ہو تسی دسو، باقیوں دا میں ذمہ دار نہیں. جدوں اللہ نے پوچھنے تیرا رب کیڑا ہے ادوں کی جواب ہے؟ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک. جدوں اللہ پوچھے مان اماموں کا، تیرا امام کیڑا ہے؟ بولو پہلا امام بولو جی، علی ابن ابی طالب. جدو امام والا سوال ہوئے گا نا ادو علی آکھنا ہے. جدو امام والا سوال ہوئے گا ادو کی آکھنا جی؟ اور کی آکھنا جی؟ امام اعظم آکھنا جی؟ اور شیعہ تو ہٹنا کی آکھنا جی؟ علی ابن ابی طالب، علی میرا امام ہے. اچھا یہ مطلب ہے کہ یہ نبی دسیا نا، نبی پاک تے حضرت علی دی والدہ دی قبر تے بہ کے تلقین پڑھی سی. تے تلقین اچ میرے نبی آکھیا اماں اماں. جدوں تینوں آکھن گے تیرا رب کیڑا ہے تو آکھی اللہ. تے جدوں آکھے نا نبی کیڑا ہے تو آکھی محمد مصطفیٰ. تے جدوں تینوں پوچھن گے تیرا امام کیڑا ہے تے تو آکھی میرا بیٹا میرا بیٹا. اوئے ہوئے کیا بات ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. اور جا کھیت جا کے علی دی امامت تو بغیر علی دی ماں دا گزارا نہیں، مومنہ دی ماں دا گزارا کیسے؟ سارو تھاؤ جی، سارو تھاؤ. مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آخری جملہ جی، مصاحب تو ساں پڑھنا، مصاحب تو ساں پڑھنا. کی کہہ رہے ہیں؟ من ربوں کا دا جواب کی جے کوئی اور ہے تو دسنا ضرور جی. اللہ اور خیر ہوئے جی. ہن جی گواریا جی اللہ بولو یار، اللہ اللہ ٹھیک ہے. تے من اماموں کا دا کی جواب ہے؟ مولا علی مولا علی. یہ جواب سوال دھیان نہ دینے کرنے جو نا. یہ دا مطلب ہے اللہ جدوں آکھنا نا، جدوں رب نے آکھنا کیڑا ہے رب، من ربوں کا، دھیان رکھنا جے اتھے اللہ آکھنا جے. کی سن دے پہ ادو کی آکھنے؟ تے جدو آکھے من اماموں کا ادو علی آکھنا ہے. ایسا نہ ہوئے کہ عادت بگڑی ہوئے تے وہ سوال آ کے کرن من اماموں کا تے بندہ آکھے اللہ. یارو آکھن من اماموں کا تے بندہ آکھے اللہ تعالیٰ. اج میں کل نٹ چڑھے ہیں 23 مارچ دے متعلق پڑھیا لکھیا نو پوچھ دے بار بار کہ آج کی ہویا ہے. ایک پہ آندہ سی میں اتھے ہی نہیں سا. وہ ساکھیا ہویا آج 23 مارچ آج کی ہویا ہے. وہ ساکھیا میں نہیں سا جے اتھے کھورے کی ہوئے. کوئی اجدہ کام قبرش نہ بن جاؤ خدا دا واسطہ مہربانی فرماؤ. جدوں آکھنا ہے من اماموں کا تے جواب چکمت ہے کوئی آکھ دے اللہ تعالیٰ. تے جدوں آکھے من ربوں کا تے بندہ آکھے علی. مرنا ہی جے تے من ربوں کا دا جواب اللہ ہے تے صرف اللہ ہے. پھر آکھنا ہی من نبیوں کا محمد ہے تے بس محمد نے. پھر آکھے من اماموں کا، پھر آکھ علی تو مادی تک میرے امام نے. مطلب کی اسی قبر دے وچ بھی اعلان کرانگے فرشتوں غور سے سن لو ہمارا رب وہی ہے جو محمد کا بھی رب ہے علی کا بھی رب. مولا تمہیں جزائے خیر دے. کوئی بندہ کم از کم قبلہ شیعہ تے الزام نہ لائیں. حضرت علی ویسے ذات ہی ایسی ہے.
کہ حضرت علی دے متعلق امام شافعی نو بھلیکھا لگا ہے، ساڈے کسے ملنگ نو بھی بھلیکھا نہیں لگا۔ حضرت امام شافعی تہاڈا کی خیال ہے بوٹی پیندے سن؟ وہ یارو فقہ دے امام سن، ایک فقہ دے باقاعدہ امام نے تے فرماتے ہیں مات الشافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا لیکن پتہ نہ کر سکا کہ وہ رب ہے یا علی رب۔ ایک کنے آکھے امام شافعی نے، ساڈا امام ہے، ساڈا امام کی آکھے، ساڈا امام آکھے آکھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ، مطلب یہ ہم 14 ہیں وہ ایک ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تھوڑی سماعت دی کیا بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس توحید نو بچان واسطے مصطفیٰ دی نبوت نکلی ہے، علی دی امامت نکلی ہے۔ عزیزان کرام، میں مصاب نہیں پڑھنا چاہوں، میں صرف ایک گل کر کے اجازت رہن لگا ہوں۔ یہ تحفظ کیتا ہے آئمہ نے، یہ تحفظ کیتا ہے آئمہ نے۔ یہ ایک دا قانون ہے، وہ اے قانون ہے جی اس ایک دا، اے جڑا میرے ہاتھ چے، یہ نبی نے 40 سالاں بعد شروع کیتا ہے تے نبی دی مخالفت پئی ہے۔ یہ نبی پاک دے حوالے اللہ کیتا ہے امین سمجھ کے، امین امین۔ اساں علی علیہ السلام نو بلا فصل نشے چ نہیں منیا۔ قرآن دی میں قسم ہے، گل صرف اینی ہے کہ جدے سپرد اللہ امانتاں کرے انہوں مصطفیٰ آندے نے، تے جدے سپرد مصطفیٰ امانتاں کرے انہوں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب۔ یہ میرٹ تے علی ہوندے نے۔ یاد دسو کہ نبی نے شب ہجرت امانتاں کدے سپرد کیتیاں سن؟ ہاں جی، حضرت علی دے کی آکھیا سنے کہ پرسوں امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، پرسوں آ جانا، آج لیٹ جا پرسوں آ جانا۔ مال کے اشتر پوچھیا یا علی ستے بھی ہو کدی؟ فرمایا کہ رات ستا سا۔ کیڑی؟ فرمایا لیلۃ الہجرہ۔ انہاں کہا جدن خطرہ سی ادن ڈر کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وجوہات تے کئی نے تینوں ایک دساں، او کیڑی؟ فرمایا صادق نے کہا تھا پرسوں آ جانا۔ واہ واہ بھائی کیا بات ہے، مجھے سچے نے کہا تھا، صادق نے کہا تھا کہ علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پرسوں مدینے آ جانا، اور علی کو یقین تھا کہ جب صادق نے کہہ دیا ہے کہ پرسوں آ جانا تو مجھے پرسوں مدینے جانا ہے۔ میں سو گیا، سویرے بندے آئے، وہ منہ تو کپڑا لایا نہیں، حضرت علی نے منہ تو کپڑا لایا، منہ تو کپڑا لایا تے وہ تے نبی پاک سمجھتے سن نا، ساری رات ایسے شاکج کھلوتے رہے۔ حضرت نے منہ تو کپڑا لایا تے کافراں ویکھیا اگے وجہ اللہ، غور ہی نہیں فرمایا، اور نبی اللہ دی جگہ تے وجہ اللہ۔ انہوں نے کیا کہ آخری جملہ محمد کہاں ہیں؟ روب نال دلوں، حضرت علی تو ہے ہی علی، تو ہے ہی علی۔ علی دا معنی ہی بلند ہے، اتنے باریک بین سن میرے مولا، اتنے لطیف سن میرے مولا، جے آندے میں نو پتہ کوئی نہیں، آج بندیاں ساڑی ہتھی پینا سی، آ تو اڈا امام ہے جڑا آندہ میں نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جے حضرت علی آندہ میں نو پتہ کوئی نہیں، تے نبی تے حضرت علی تے کولوں گئے سن، تے دس کے گئے نے کہ میں مکے تو مدینہ چلنا، تے امانتہ واپس کر کے آ جائیں۔ علی کہ میں کہہ سکتے سن میں نو پتہ کوئی نہیں، تے جے آندے ادھر نو گئے سن تو پھر مخبری ہو جاندی سی۔ بولو نا، وہ جے نبی آندے پہ ادھروں اینج نو ہوئے جے، وہ اینج نو ہوئے جے تے مخبری نہیں سی، پھر لوگ کہنا سی علی دسیا سی، تام اگر کافر گارے چپڑے سن۔ تو ساتھ وجہ نہیں فرمائی، یہ دا مطلب ہے ویکھو میرے مولا اینو آندے جے علی، اینو علی آندے، قبلہ نہ آکھے میں نو کوئی نہیں پتا، تے نہ میرے مولا نے فرمایا ہے
ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਐ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਵਾਰਾਂ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੋ, ਚੱਲ ਕੱਖ ਨਾ ਕੰਡਾ। ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋ गए। वो तो पिछा परते हजरत अली ने बिस्तर ते सौ के सिर्फ हजूर दी जान नहीं बचाई, सीरत मुहम्मद के मुहाफिज को अली कहे। ओए होए, मैं खतरनाक गल तुहानू दस्सण लगा। सवेरे जिहड़ा नुकसान होना सी ना मुसलमान तेरे इस्लाम नूं, वो अली नहीं होण दिता। जिहड़ा नुकसान होना सी ना सीरत पैगंबर नूं, वो अली नहीं होण दिता। सीरत पैगंबर दोस्तों दागदार हो जाती जे सवेरे एक भी काफर उठ के आंदा और कित्थे गए जे, वो साडियां टूंबां भी लै गए ने। तुहानू पता है मक्के विच बड़ा बड़ा लोगों का सामान नबी के घर अमानत सी, टूंबां तो तुसीं परेशान हो। अगों मैं पंजाबी अनपढ़ बंदा तुहाडे लाहौरां दा ढाए चढ़ गया। गोल्ड सी लोगों का नबी के घर, गोल्ड। हुण ठीक है, जेवर सन हुण ठीक है, पैसे सन हुण ठीक है। तो मेरी पंजाबी च मैं आना पे बड़ियां बड़ियां टूंबां नबी के घर सन। लोगों के बड़े बड़े जेवर नबी के घर सन और लोग अमानतन रखे सन। सवेरे उठ के नबी की सफेद चादर सीरत दी किबला दागदार हो जाती। अगर एक भी मुशरक उठ के बकवास करता, सन तो पैसों की हुण लोड़ है, भावें किसी ने हुंदी तो भावें ना हुंदी, यार नाम ही लोड़ हुंदी। तो देखो जी वो खलो के आंदा, ओए कित्थे गया हजरत रसूल खुदा दे मुतल्लिक आके हजरत अली नूं पुछदे कित्थे ही भरा कित्थे, और दस सानू कित्थे, सानू पैसों की लोड़ है, साडी अमानत वापस कर, सानू हुण लोड़ है हुण। ओए आखना सी कि नहीं सी आखना, ते रौला पै जाना सी ना। ते जिन्हें 40 सालों च मनवाया सी मैं अमीन हाँ, ओदी सीरत ते दाग लगता कि ना लगता। सवेरे एक बंदा भी बकवास कर देंदा, तुहानू पता वक्त ते गम ना होवे, थोड़ा जा भी लेट हो जाए तो गल्लां तो होंदियां ने, होंदियां ने। तुसीं किसी बंदे नूं खिलार जाओ भाई इत्थे खलो मैं पैसे लैके आउणा, अद्धे घंटे च 35 मिनट हो जाण ते नालों शुरू हो जांदियां ने। हुण ना बस वो मौके ही काम। ये बड़े बड़े उतरे बंदे होंदे ने, उन्हें सवेरे हजरत अली नूं आखना सी साडियां अमानतां भी लै गए ने, तेन दस के ही नहीं गए कित्थे गए, साडियां अमानतां कड्डो, साडियां अमानतां कड्डो। इन्हां दी बकवास तो पहला नबी दी सीरत नूं बचाउण वास्ते अली ने ऐलान कीता, हजरत जिसने मोहम्मद से जो लेना था अली से ले जा। हाय हाय, जिसने नबी से जो लेना था वो अली से ले जाए। जिसे पैसों की जरूरत थी, जिसके नबी के पास पैसे थे, वो मुझसे पैसे ले जाए। जिसका दीन नबी के पास था मुझसे दीन ले जाए। जिसने नबी से जो लेना है वो अली तैयार है। सवेरे सवेरे रश लग गया बंदियां दा, जिदा 1000 रुपया सी उन्हें आख्या साडा 60,000 है। जिन्हां दियां 2 वालियां सन उन्हें आख्या साड़ी कुड़ी का पूरा सैट। इस सैट तो किसी भैड़िया पै जाना सी कि नबी दी बिस्तर ते कोई अपसेट सुट्टा होंदा। तुसां गौर नहीं फरमाया। हजरत ये बड़े उतरे बंदे सके ना, दा पे लाते सके, और दा पे लाते सन हजरत अली नूं, आपस गल्लां करते सन, आते सन अमानतां ते उहदे कोल सन ते अमीन ते ओह सी ना। जिवें मैनेजर प्यो दा अकाउंट बेटे नूं नहीं दसदा,
जिन्ने मुंडे जाते हैं अब्बे के किन्ने पैसे ने, वो आंदा पुत्र तू आप ही जमा कराएगा तो पुछ, तेरा अकाउंट नहीं अब्बा जी का अकाउंट, चल। फिर वो बैंक चो बाहर निकलता आंदा, कदी तो ऐलान होगा ना फलाने दे वालिद साहब आज इन्ने बजे फौत, उन्होंने जनाजा इन्ने बजे उठाया जाएगा। मैनेजर फिर तो दसेगा ना किन्ने। अमीन अमानत च खयानत नहीं करता, किसी को दसदा भी नहीं। ये अरब दियां बद्दुआं नूं पता सी कि दस के रसूल नहीं गए कि औदे किन्ने ने, औदे किन्ने ने, औदे किन्ने ने, क्योंकि अगर दसे तो अमीन नहीं रही। कोई जागया तो मैं गल कर, जे दसेगा तो आखांगे वो चंगा अमीन सी, जरा तेनू ही दस गया कि मेरे इन्ने पैसे थे, आया सदके जाऊँ। उन्हें क्या दस के वो गया नहीं तो इनू पता कोई नहीं। मुशरक आते सन इनू पता कोई नहीं, मुशरक पे आते सन इनू पता कोई नहीं। जेड़ा आखे ना अली नू पता कोई नहीं, वही मुशरक है। भाई क्या बात है, सदके जावा। जेड़ा अकीदा रखे ना कि इनू पता कोई नहीं, वही मुशरक है। हो सके इनू पता कोई नहीं। हजरत अली फरमाते ने बड़ा रश है, किधर आए हो जी? साडियां टूंबां जी, साडे पैसे। हजरत ने फरमाया बंदे तुसी बहुत ज़्यादा आ गए हो तो अमानतां इन्नियां नहीं। उन्हें कहा जी असीं गवाह लैके आए हैं। मेरे मौला फरमाते ने बड़े बेवकूफ हो, गवाह उदों लियाई दे ने जदों कोई मंगे, वो जदों मैं मंगे ही नहीं। सारे गवाह दफा हो जाओ। यार पंजाबी है, मैं उनकी कहा। अली इमरान साहब भी कभी कभी पंजाबी का बड़ा खूबसूरत कसीदा पढ़ते हैं। मौला इन्होंने तौफीकात जज़ाफा फरमाए, इतने अच्छे जाकिर, बड़े नफीस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हूँ पंजाबी है। हजरत ने फरमाया आज जो गवाह आए हो दफा हो जाओ, जिन्हों की अमानत है वो खलोते रहो। वो गवाह तो फारग हो गए, वो बड़ा हो गया। आपने फरमाया तुसी आओ, तुसी लै जाओ अपनी अमानत। वो फिर लगे बकवास करन, साड़ी कुड़ी का पूरा सैट है, जिवें मैं आखी कोई 10,000 का 60,000, 7,000 का 20,000। हजरत अली सुनते रहे, हाँ सदके जावा। हुण मैं जुमला अपने को भी आखा खिताबत है, जे तो किसी सुन लिया तो मजलिस अज दी मेरी मुकम्मल है। इन्हां मुशरकां दा दा लग जाना सी जे कोई नबी दी मर्जी ते अपनी मर्जी नाल आया हो। तुसां गौर नहीं फरमाया, अगर कोई नबी दी जगह ते, नबी दी जगह ते अपनी मर्जी नाल आया हुंदा ते इन्हां दा दा लग जाना सी। चूंकि नबी अपनी मर्जी नाल ते अल्लाह दी रजा नाल मुंतखब करके गए सन हजरत अली नूं। जिन्हों नबी आप छड्ड के गया होवे ना, उन्होंने दा नहीं लगता। आखिरी जुमला है मेरे अजीजों, ये फजीलत समझो, ये मेरे मौला दा सीरत दा तहफ़्फ़ुज़ समझो, जिवें तुहाडा दिल करदा समझो। मजलिस मैं मुकम्मल इत्थे कर रहा। मेरे मौला अली अगे लगे ने साहिब नहजुल बलागा दे सामने लगे ने अरब दे बंदे यूं यूं करन, उधर यूं यूं पई हुंदी सी। एदा मैं की तर्जमा करा? लफ्ज़ चवल सुनिया जी? चवल खालिद मसूद एक मज़ाहिया शायर है, इतों वाल चिट्टे ने थोड़े से। उन्हें चवल लफ्ज़ इस्तेमाल किया उर्दू च, कराची मुशायरे च। यूनिवर्सिटी च बच्ची उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा सर जी ये चवल क्या होता है? उसने कहा पुत्र ये समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ दिखाया जा सकता। ये चवल होता है ना, ये समझाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ विखाया जा सकता है। हुण यूं यूं का मैं तर्जमा नहीं कर सकता, किधरे होंगी होगी तो मैं तुहानूं विखा देंगा। या यूं यूं भी होंगी, गौर है ये। बहुत शुक्रिया। जो अरब दे बद्दुआं ने यूं यूं की है ना, फिर साहिब नहजुल बलागा बोले, हाय हाय, फिर वो बोला जिसने नबी की जुबान चूसी थी। आखिरी जुमले ने मेरे पीर की आवाज आई, खबरदार हर नबी के वसी को दाव लगाने वालों, मैं अपनी मर्जी से नबी की जगह पे नहीं हूँ, मुझे नबी खुद छोड़ के गए हैं। आज ना तुम बोलोगे कि हमारी अमानतें कितनी हैं, और आज ना मैं बोलूँगा कि हमारी अमानतें कितनी हैं।
اولے الامر امانتوں کو حکم کرے گا، امانتیں خود بولے گی کہ ہم کس کی ہے اور کتنی۔ آخر دعوانا